السلام علیکم گائز، عفان ہارر سٹوریز میں سب کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو تمہاری راتوں کی نیند اڑا دے گی۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ وہ اصل واقعہ ہے جو میرے ساتھ اور میرے دوستوں کے ساتھ ہوا۔ سن کر تمہیں یقین نہیں آئے گا، مگر اگر کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو تو یاد رکھنا، ہر چیز کا علاج نہیں ہوتا۔ You can join us on Instagram. I will put link in the description. Thank you. کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک سرد نومبر کی رات سے۔ میں اور میرے دو دوست علی اور سعد ہمیشہ کی طرح ویکنڈ منانے کے لیے ایک پرانی اور ویران جگہ گئے۔ ہم لوگ ایڈونچر کے شوقین تھے اور ہر دفعہ نئے نئے مقامات پہ جاتے تھے۔ اس بار ہم نے فیصلہ کیا ایک چھوٹی سی بستی کا، جہاں کبھی لوگ بستے تھے لیکن اب وہ جگہ سنسان اور خوفناک لگتی تھی۔ جگہ کا نام تھا بھوت گھاٹ۔ نام ہی سن کر رات کے اندھیرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ جب ہم گاڑی سے اتر کر چلنے لگے، ہوا میں ایک بے چینی تھی۔ ہوا تیز تھی، پتوں کا سرسرانا، دور کہیں سے آتی گھنٹی کی ہلکی سی آواز، سب کچھ عجیب تھا۔ ہم وہاں مزے کی تلاش میں گئے تھے، لیکن جو وہاں دیکھا اس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ بستی میں جو بھی کچھ رہتا تھا وہ انسانی نہیں تھا۔ ہم چل کر ایک پرانے مکان کے پاس پہنچے جو بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اندر چل کر دیکھا جائے۔ ساتھ سب سے پہلے تھا جو اندر گیا۔ اس کے چہرے پر ہنسی تھی، جیسے یہ سب ایک مذاق ہو۔ لیکن جیسے ہی ہم سب اندر گھسے، ہوا بالکل رک گئی۔ ایک دم سے سب کچھ سناٹا بن گیا۔ ہم نے تھوڑی دیر وہاں گزارنے کے بعد واپس نکلنے کا سوچا، لیکن دروازہ بند ہو گیا تھا۔ علی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن یہ کھل نہیں رہا تھا۔ ہم سب گھبرائے، لیکن پھر بھی اپنے ہوش سنبھالے رکھے۔ تبھی سعد نے کہا، شاید یہ کوئی پرانی جگہ ہے، اس لیے دروازہ جام ہو گیا ہے۔ ہم نے سوچا ٹھیک ہے، اگلا رستہ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہم نے مکان کے مزید اندر چلنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، مکان کا ماحول اور بھی بھیانک ہوتا گیا۔ ہر ایک دیوار پر پرانی تصویریں تھیں، جس میں عجیب اور گھبرانے والی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ پھر ہمیں ایک کمرہ ملا جو بالکل اندھیرا تھا۔ ہم نے اپنی ٹارچ نکالی اور اندر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا، یا ہم سمجھتے تھے کہ خالی ہے۔ ایک کونے میں کچھ ملا، ہمارے دل ایک دم تیز دھڑکنے لگے۔ سعد نے ہنسی مذاق میں کہا، ارے یہ کیا، بھوت دکھ گیا کیا؟ ہم سب ہنسنے لگے، لیکن تبھی ایک سردی کا جھونکا آیا اور ہم نے دیکھا کہ جو چیز کونے میں ہلی تھی وہ زندہ تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی اور اس کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی ہو۔ مگر ایک بات عجیب تھی، اس کی آنکھیں ہماری طرف نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بنا بالکل سیدھا دیکھتی رہی۔ علی نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اماں یہاں کیا کر رہی ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اور جب سعد اس کے قریب گیا، اس کا چہرہ ایک دم سے بدل گیا۔ اس نے اپنی گردن 180 ڈگری گھمائی اور اپنی چیخیں سنائی۔ ہم سب کے رگوں میں خون جم گیا۔ علی نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا رستہ بند ہو گیا۔ وہ دروازہ جو پہلے کھل نہیں رہا تھا اب واپس اپنی جگہ پر تھا۔ ہم پھنس چکے تھے۔ پھر ہمیں سمجھ آیا کہ وہ عورت انسانی نہیں تھی، وہ اس مکان کا بھوت تھا، اور یہ اس کا شکار بنانے کا طریقہ تھا۔ جو کوئی اس مکان میں آتا کبھی واپس نہیں جاتا۔ آج بھی وہ دن یاد کر کے میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ہم وہاں سے کیسے نکلے یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے، ہمارے پیچھے اس عورت کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اگر تم کبھی ایسی جگہ جانے کا سوچو تو یاد رکھنا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنا انسانی بس میں نہیں ہوتا۔ ہر رات ایک نئی کہانی لے کر آتی ہے، مگر کچھ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ اور ایسے خوفناک واقعات سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔